أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خذ بيدك باليمين الحسنة صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. حفظ دروس صحیفہ سجادیہ کا آج چوتھا درس. آج کے درس کا موضوع ہمارا درس کل تھا، اس کی آج دوسری قسط ہے. آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ موضوع جو ہمارا تھا وہ صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں انسان کا قرآنی تصور اور انسانی شناخت کے اشارے. یہ دوسری قسط ہے آج جو انشاءاللہ کل کچھ چیزیں آپ کے من میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا خلق فرمایا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے اور انسان کی طبیعت کیسی ہے. یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر دو رجحان پائے جاتے ہیں، خیر کو بھی پسند کرتا ہے اور شر اور برائی کی طرف بھی انسان کا جھکاؤ ہے. لیکن ایک غلط فہمی اس کا ازالہ اس طرح کے آخر میں ہوگا کہ آیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو فطرتیں بنائی ہیں، ایک انسان اور دو فطرت ہے، اچھائی اور برائی. نہیں، انشاءاللہ اس کا یا پہلے انسان کو تصور اس کی شناخت ہو جائے، پھر بعد میں یہ جو شبہ ہے، یہ مغالطہ ہے، اس کا رد بھی انشاءاللہ اس کے آخر میں ہوگا. دوسری قسم میں انسان کی شناخت اور پہچان کا پہلا اشارہ قرآن میں اور معصوم کے دعاؤں میں ملا، وہ یہ ہے کہ انسان با اختیار ہے اور با ارادہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے انسان کو با اختیار بنا دیا ہے. ہم نے انسان سے اختیار کو چھینا نہیں ہے. اب قرآن کی آیت درس شروع کرتے ہیں. انسان با اختیار اور با ارادہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید انسان کو اپنے اختیار اور ارادے کا مالک قرار دیتا ہے. اللہ رب العزت سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، وہ چاہے شکر کرے اور چاہے کفران کرے. قرآن کی آیت سنتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے راستہ دکھا دیا. اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام بھی انسان کے لیے اختیار اور ارادے کے قائل ہیں اور انسان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اب امام علیہ السلام دعا میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں، امام کے جملوں میں توجہ کیجیے. اب امام کا جملہ پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک چاہتا ہوں کہ بعد میں نہیں، اس سے پہلے آپ کی مدد کروں. مسلمانوں میں فرقے تو کئی بن گئے،
نبی خدا اسلام ایک لائے تھے، لیکن فرقے کئی بنتے مسلمان. یہ مسلمانوں کی اپنی گمراہیاں ہیں کہ انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا. نبی راستہ بتا کر گئے تھے، اسلام جیسا مضبوط دین عطا کیا اور راستہ بھی بتا کر گئے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا. انی تعلم فیکم مستقلین، اور میں جاتے ہوئے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن میں تو کسی کو اختلاف نہیں تھا، سب جانتے تھے قرآن کیا ہے. اب پھر اہل بیت علیہ السلام میں کوئی اختلاف ہو جاتا، کون اہل بیت میں سے ہیں. یہ بھی نبی نے دو مرتبہ دکھایا. ایک مرتبہ گھر کے اندر چادر میں جب پانچوں جمع ہو گئے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، تو انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت کا فیصلہ بھی نبی نے کر دیا تھا. اب پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے جو کہتے ہمیں تو گھر میں دیکھا نہیں تھا، وہ تو چادر کے نیچے تھے، پتہ نہیں کون اور بھی ہو کوئی. تو نبی نے جن کا تعارف چادر کے اندر گھر کی چار دیواری میں کرایا تھا، ہو سکتا کسی کو شک مطلع ہو جاتا، کوئی شک پیدا کر دیتا. پھر نبی میدان مباہلہ میں انہی کو لے کر آئے جو چادر میں تھے. لوگوں کا شک ہو گیا اور پھر نبی ان کو لے کر آئے میدان مباہلہ میں دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. اور پھر جاتے ہوئے پھر بھی دنیا کو بتا کر گئے، ہاتھ بلند کیا میدان غدیر میں، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سارا کچھ تو نبی بتا کے گئے، لیکن مسلمان گمراہ ہوئے. انہوں نے نبی کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا. راستہ علی تھے، مسلمانوں نے علی کا دروازہ چھوڑ دیا. اور نبی خدا نے جناب عمار سے یہ کہا تھا، عمار دنیا میں اگر دو راستے ہوں، پوری دنیا کے لوگ ایک راستے پہ چل رہے ہوں، علی تنہا دوسرے راستے پہ چل رہا ہو، اور میں عمار کبھی دھوکہ نہ کھانا دنیا سے، دنیا کو چھوڑ دینا، اس راستے پہ جانا جس پہ علی اکیلے چل رہا ہے. اس راستے پہ جانا جس راستے پہ علی چل رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. علی صراط مستقیم ہے، لیکن افسوس لوگوں نے مولا علی کے راستے کو چھوڑ دیا. اچھا، اس میں مولا علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. جس نے علی کو چھوڑا، ایسا نہیں ہے کہ اس میں مولا علی کا کوئی نقصان ہوا. نہیں، جنہوں نے علی کو چھوڑا نقصان ان کا ہوا. جنہوں نے علی کا دروازہ چھوڑا انہیں توحید خالص نہیں ملی، انہیں نبوت کا تصور صحیح نہیں ملا، انہوں نے بت پرستوں کو مانا، انہوں نے شرابیوں کو مانا، انہوں نے بد کردار لوگوں کو مان لیا، اپنا امام مانا، اپنا خلیفہ مانا. اس میں علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس نے علی کا دروازہ چھوڑا، نقصان اسی کا ہوا. اب آپ دیکھیے نقصان کیا ہوا مسلمانوں کا. جنہوں نے مولا علی کا دروازہ چھوڑا، انہوں نے ایسا خدا مان لیا کہ جس خدا کے بارے میں مسلمان یہ قائل ہو گئے، مسلمان گروہوں میں شیعوں کے علاوہ یہ قائل ہو گئے کہ خدا کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ دکھائی دے گا قیامت والے دن. کچھ مسلمان تو وہ ہیں وہابی ابن تیمیہ والے جو کہتے ہیں خدا جسم رکھتا ہے ہماری طرح، وہ ہر شب جمعہ کو کعبے کی چھت پہ اترتا ہے. کہا جب قیامت کا دن ہوگا اور پاک بیوی خدا کی بات کا محض کرے گی، پروردگار میرے حسین کا انصاف کر، تو یزید دوڑتا ہوا آئے گا خدا کی کرسی کے نیچے چھپ جائے گا اور کہے گا پروردگار تو تو رحیم ہے کریم ہے، مجھے معاف کر دے. یہ علماء، کچھ علماء نے یہ کتاب میں لکھا ہے. تو اللہ کہے گا اے فاطمہ بنت محمد، میں اللہ بڑا غفور و رحیم ہوں، یہ مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، میں نے بھی اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں میں یہ تو ایک وہابی جن کی توحید کا یہ عالم ہے کہ جنہوں نے خدا کو جسم والا بنا دیا. کہا جب رحمت کا دن ہوگا اور جہنم میں اللہ جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم کہے گا کچھ اور، تو اللہ آخر میں اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا اور پھر اللہ کہے گا آپ کو چاہیے، وہ کہے گا نہیں نہیں، تیری عزت کی قسم آپ بس بھر گیا ہوں میں، تیرا پیٹ بھر گیا. خالق بھی مخلوق بھی جہنم میں، خالق بھی جہنم میں چلے گا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ، وہابیوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں میں کچھ اور ہیں، حنفی مذہب والے، لیکن عقیدے کی بات ہے، اس کے الزام نہیں ہوتا، کتابوں میں لکھا ہوگا.
وہابی یہ کہتے ہیں احمد بن حنبل والے، امام احمد بن حنبل والے، وہ اس کے پیروکار اور وہابیہ کچھ ابن تیمیہ والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کس دنیا میں، ہم اللہ کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھوں سے انسانوں کی طرح ہے جس میں ہم اللہ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ، امام اہل سنت، حنفی مذہب، پورے پاکستان میں آپ دیکھیں مسلمانوں کو زیادہ حنفی مذہب، امام ابو حنیفہ کا یہ نظریہ ہے خدا دنیا میں نظر نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہاں قیامت والے دن ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، خدا ہمارے سامنے بیٹھا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ حنفی مذہب والے۔ لیکن 12 امام جو یہ ائمہ اہل بیت ہیں، جن کو اللہ نے امام بنایا، جو رسول اللہ کی آل میں سے ہیں، وہ 12 امام جن سے ہم نے عقیدہ لیا، وہ 12 امام کہتے ہیں کہ خدا جسم نہیں رکھتا، وہ نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا، نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا، وہ جسم نہیں رکھتا، خدا جسم سے پاک ہے۔ کیوں؟ اگر جسم رکھے تو جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جسم جگہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اب ہمیں آپ کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے نہیں چاہیے، چلنے پھرنے کی جگہ، ہم یہاں ہیں تو گھر نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ والے کی جگہ پہ آپ نہیں بیٹھے، اپنی جگہ بیٹھے ہیں، یعنی جسم کو جگہ چاہیے۔ اللہ ہم محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر جسم رکھتا تو وہ بھی ہماری طرح محتاج ہوتا، وہ بھی کسی جگہ پہ ہوتا، اس کو بھی اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی، جسم کو غذا مانگے گا، لیکن اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، وہ محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں وہ جسم رکھتا ہی نہیں ہے، جو چیز جسم نہ رکھتی ہو وہ نظر کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا خدا نظر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ کو قرآن میں حضرت موسیٰ کہے تھے، قوم نے کہا اللہ کو دیکھیں گے آنکھوں سے تو مانیں گے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو بہت بڑا سوال کر دیا انہوں نے، پروردگار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، اپنا رب دکھا تاکہ ہم اس کو دیکھ کر مانیں، کہا ٹھیک ہے پھر کو لے آئے، جب لے آئے تو آواز قدرت آئی، میں اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہوں، جو میری مخلوق ہے، نور اللہ کی مخلوق ہے، اور میں اس کی تجلی ڈال دیتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے نور اپنے خلق شدہ نور کی، جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے اسی اپنے مخلوق نور کی تجلی، تھوڑی سی تجلی ایسی جھلک پہاڑ پہ نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ نور کی تجلی جو خدا کا نور تھا۔ اب پھر یہ روایتوں میں موجود ہے وہ نور خدا کون تھا کہ جس کی تجلی کے سامنے موسیٰ اور پہاڑ بھی نہ ٹک سکے، تو جب معصومین سے پوچھا گیا تو روایت میں موجود ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں وہ مجھے علی بن ابی طالب کا نور تھا، یعنی دنیا علی کے نور کو برداشت نہ کر سکی، موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، وہ جن کو لائے تھے وہ سارے مر گئے، اللہ نے دوبارہ زندگی دی۔ تو اللہ کے مخلوق نور کو دنیا نہیں دیکھ سکتی، خدا کو کیا دیکھے گی؟ تو لہٰذا شیعہ مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نور بھی نہیں ہے، نور تو مخلوق ہے، اس کی نور مخلوق ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی حقیقت نور ہے، اللہ یاد باللہ، خدا کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا سے، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے نور سے خلق ہوئے ہیں، اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ پھر معصومین نے فرمایا کہ اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نور ہے، نہیں، وہ تو خالق نور ہے، اللہ نور نہیں ہے، نور تو اس کی مخلوق ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا اللہ نور ہے تو اللہ کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ آج تک خدا کی حقیقت تک، کن تک اس کی کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، آج تک کائنات میں کوئی اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی پہنچ سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کی حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، دنیا میں کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کی صفات کو بیان کر سکے۔ یہ خدا ہے جو معصومین نے بتایا، وہ دنیا کا بتایا ہوا خدا اور ہے۔ تو لہذا عقیدہ در اہل بیت ہے۔ اب جس کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے تمہید پیش کی ہے، انسان با اختیار ہے، یعنی اس کو اختیار ہے۔ کچھ مسلمان اس شک میں مبتلا ہوئے، غلط عقیدہ رکھ بیٹھے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ کل مجھ سے سوال ہوا تھا درس کے بعد، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کروا رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے۔ نہیں، گناہ اللہ نہیں کرواتا،
اللہ چھوٹ دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو روک سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ہمیں گناہ سے روک سکتا ہے، لیکن اس نے اگر رو کے مجبور کر دے تو مجبور ہو گیا ہم لوگ۔ جیسے فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہے، فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیوں اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے گناہ سے۔ اور اللہ ہمیں بھی گناہ سے روک دے، پھر یہ سزا و جزا ختم ہو جائے گی، یہ قابلیت، یہ اپنے عمل سے جنت لینا، یہ ساری چیزیں پھر کمال ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو ہم مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا تھا۔ کیوں؟ دیکھیں نا، اگر کوئی انسان ظلم کا اللہ چاہے تو سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے تمہیں اختیار دے کر بھیجا ہے، تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، تمہیں اچھائی بھی بتا دی ہے، برائی بھی تجھے بتا دی ہے، اب دیکھتا ہوں کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو کوئی کسی کو قتل نہ کرتا، یعنی میں نے چھوٹ دے دی ہے کہ جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اتنا یاد رکھنا سزا و جزا ہے، قیامت آئے گی۔ یہ سوچ کر برے عمل نہ کرنا کہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، ہم کا اختیار ہے، ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، تم مجبور بھی نہیں ہو، اور یہ بھی نہیں کہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ چاہتا کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگانے آئے تھے، خدا چاہتا تو ان کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے روکا نہیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو آگ لانے والے تھے وہ کون تھے، جن کا دروازہ جلایا گیا وہ کون تھے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ کے بنائے ہوں کو ماننے والا کون ہے، ان کا انکار کرنے والا کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تاکہ یہ تو پتہ چلے نا۔ اللہ نے بااختیار بنا دیا۔ بہت سے مسلمانوں میں تقریر نہیں کہ انسان تو مجبور ہے۔ جب امام ابو حنیفہ منبر پر بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں انسان کو اختیار ہے، نہیں انسان تو مجبور ہے، ہر چیز اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، تو ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ الیاذ باللہ کوئی زنا کر رہا ہے تو خدا کے کہنے پہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے تو اللہ کی وجہ سے پی رہا ہے، کوئی کسی کو ظلم کر رہا ہے تو خدا کے کہنے پہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو خدا کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ واقعہ بہت طویل ہے، حضرت بہلول سن رہے تھے، کہتے سنتے ہوئے انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، پتھر اٹھا کے مارا ان کو، لگا اور کھا کے جب ان کو پکڑ کر لے کر آئے نا، امام ولیفہ نے کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، انہوں نے کہا میرے خلاف کچھ نہ کہو، میں نے کہا تجھے مارا ہے، تو خود ہی تو کہہ رہا تھا انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو یہ میں نے نہیں مارا، اللہ نے مجھ سے مجھے مروایا ہے، تو پھر اللہ کا مقدمہ کرنا۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، ہم کہیں کہ جی میں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ نے مجھ سے نہیں پڑھنے مجھ سے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے خدا نے گناہ کروایا ہے؟ نہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ غلط ہے۔ جو بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر و شر من اللہ تعالیٰ، نہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، مذہب تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان آخر میں آئے گا کہ انسان خیر ہی خیر ہے، وہ اللہ خیر ہی خیر ہے، وہاں کوئی شر ہے ہی نہیں، وہاں کوئی برائی ہے ہی نہیں، وہ خود خیر محض ہے، تو اس نے انسان سے بھی اچھائی کو چاہا ہے، برائی کا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں ہے۔ یہ کچھ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے اہل تشیع حضرات جو ہیں بہت سی چیزوں میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، جب کچھ ایسے کنورٹ ہوتے ہیں نا تو بہت اکثر گزارا ادھر سے پھر وہی عقائد، وہی نظریات، وہی عمل، عقیدے کے لحاظ سے تو شیعہ ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے نہیں ہوتے، اور کچھ عقیدے کے لحاظ سے بھی وہی عقیدہ، وہی ساری باتیں، فلانا یہ کہتا ہے بالکل کوئی انداز کوئی طریقہ۔ اب یہ مہربانی ہونی چاہیے، میں تو کہتا ہوں شیعہ حضرات کو کہ تھوڑا اپنی شریعت کو پڑھیں، معصومین کے فرامین کو پڑھیں۔ جب ہم نے دوسروں کا دروازہ چھوڑ کر شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا نے، جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم نے جھوٹا دروازہ چھوڑ کے حق کے دروازے پہ آئے، لیکن پھر اس کے آنے کے بعد پھر بیٹھنا چاہے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، پھر وہ جو باطل کی چیزیں، باطل کا عمل ہمارے اندر تھا اس کو ختم کریں، پھر حق کے راستے کو بھی تو سیکھیں نا۔ پھر یہ دیکھیں ہمارے معصومین ہم سے کیا درس آپ کو مل جائے گا، اللہ کیا، اس لیے کوشش کریں چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد درست کریں، اپنی فقہ، اپنی فروعات پہ عمل کریں، شریعت کے مسائل سیکھیں۔ یہ ہر بندے پر ضروری بات فرماتے ہیں۔ ہمارا جو شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا وہ جاہل نہیں ہوتا ہے، ہمارے شیعہ کو مہذب ہونا چاہیے، ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے نا۔ اس لیے کہ جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم علی والے ہیں تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ جس نے مولا علی کا دروازہ چھوڑا وہ جیسا رہے،
فرق نہیں ہے، لیکن جو علی کے دروازے پر ہے، ہم بار بار مجلسوں میں نعرے بار بار کے دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا والوں ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، تو جب ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ نعرے لگا لگا کہ ہم علی والے ہم حسین والے ہیں، تو پھر ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو علی پسند کرے۔ ایسا شیعہ بن کے ہم آئندہ نہیں ہونا، یہ شیعہ بننا ضروری ہے۔ یہ اس طرح اپنے آپ کو اندر تبدیل کر پیش کرے، اپنے کردار میں تبدیل پیش کرے۔ کامیاب شیعہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، معصوم نے کیا فرمایا، ہمارے شیعہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے درجے پہ۔ آپ بتائیں معصومین کا درجہ اس سے بڑا تو درجہ ہوگا جنت میں؟ نہیں، معصومین جنت کی بلند درجے پہ ہوگا، ہمارا شیعہ ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے دل میں خوف خدا بھی ہو، خوف رسول بھی ہو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر یہ کرتا ہے تو ہمارا شیعہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے درجے پہ رہے گا۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ انسان کبھی یہ نہ کہے کہ مجھ سے اللہ نے کروا دیا یہ کام، نہیں ہے، اللہ خدا کبھی کسی کو برائی نہیں کرواتا، اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اب تیری مرضی جو راستے کو اختیار کر۔ اب آج کے بعد یہ ایگزام میں بہت سے لوگ ماشاء اللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میں خاص طور پہ نوجوان بچوں کی یہ بات کر رہا ہوں، بزرگ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، برائی اللہ کی طرف سے، اللہ ہی برائی کرواتا ہے، نہیں ہے، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اور دلیل کے ساتھ کسی کے مذہب کو چھیڑے نہیں، بالکل واضح سی بات ہے یہ کہ برائی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کرواتا ہے، اہل سنت کا نظریہ ہے، ہمارا نہیں ہے، اہل تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، دعا میں امام نے یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ انسان کیا ہے، فرماتے ہیں بار الہ، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے پیدا ہونے سے قبل اور پیدا ہونے کے بعد اپنی نعمتوں سے نوازا۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی نعمتیں، پیدا ہونے کے بعد بھی نعمتیں۔ ماں کے پیٹ میں کون تھا جو میں غذا پہنچا رہا تھا؟ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، دنیا کو کہو جیسی آنکھ اللہ نے بنائی ہے ویسی آنکھ تو بنا کے دکھا ہے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، آپ دیکھیں آپ کو ہر جو بھی آپ سیب کا جوس پینا چاہیں دنیا نے وہ ذائقہ بنا دیا، آم کا جوس پینا چاہیں اصلی نہیں ملے گا، آپ اس کا ذائقے کا آپ نے وہی پی لے گا۔ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن جتنی ترقی کر چکی ہے دنیا کو کہیں جس طرح اللہ خون کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ انسان کا جسم خون بنا رہا ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، ویسا خون تو بنا کے دکھا۔ عاجز ہے دنیا خدا کے سامنے۔ یہ معصوم فرماتے ہیں پروردگار میرے پیدا ہونے سے پہلے تو نے مجھے نعمتیں دی، پیدا ہونے کے بعد بھی تو نے مجھے نعمتیں دی، اس کے بعد اس کی اپنے دین کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے نعمتیں دینے کے بعد پھر جب انسان تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اللہ نے دین بھی بتا دیا، اس راستے پہ چلنا، یہ بھی تو نعمت ہے اس پروردگار کا۔ وہ جانور کی طرح میں چھوڑ دیتا، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، لوگ ایک دوسرے کو کھا جاتے، نہ حلال خوف خدا ہی نہ ہوتا لوگوں میں، ظلم جو بھی کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں دینے کے بعد پھر دین جیسی عظیم نعمت دیتا ہے، اور پھر امام فرماتے ہیں اے اللہ تو نے انسان کو توفیق دی کہ وہ اپنا حق ادا کر سکے، اسے اپنی رسی سے باندھا اور اپنے گروہ میں قرار دیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی ہدایت کی جانب ہدایت کی۔ اللہ نے یہ کہا جو میرے دوست ہیں ان سے دوستی رکھ، جو میرے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھ۔ پھر اسے دستور دیا لیکن اس نے عمل نہ کیا۔ اتنا کچھ اللہ نے دیا لیکن انسان مخالف ہو گیا خدا، اور اسے روکا لیکن انسان وہ نہ روکا، اسے اپنے نافرمانی کرنے سے منع کیا لیکن اس نے تیری نافرمانی کی، اور جس کام سے اسے منع کیا اس نے وہی انجام دیا۔ یہ انسان ہے نہیں ہے؟ تو بتا انسان مجبور ہے؟ کیا ہے اللہ کہتا ہے یہ کام کرو، نہیں، اس کو مخالفت میں کام کرتا ہے۔ اگر مجبور ہوتا ہے انسان تو پھر اللہ کہتا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بااختیار بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ مختلف دوروں میں امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ انسان کو اس حد تک بااختیار ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی جانب سے امر نہیں آنے کے بعد بھی ان کی نافرمانی کرنے پر قادر ہے اور گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ہم قادر ہیں یا نہیں ہیں؟ گناہ کر سکتے ہیں، کسی نے منع تو نہیں کیا، روکتا تو نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری آنکھوں کو بند کر دیتا ہے کہ نہیں ہم تمہیں نہیں دیکھتے، ہماری نظر چھین لیں گے۔ خدا نے سے کہا نہیں، دیکھو دیکھو
لیکن پھر یاد رکھنا ہماری بنائی آنکھوں سے گناہ کرو گے تو یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں، ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، تم نے ہم سے یہ چیزیں خریدی نہیں ہیں، یہ ہم نے تمہیں دی ہیں، ہمارا لطف و کرم ہے تمہارے اوپر۔ اگر تم نے ان کو غلط استعمال کیا تو پھر تم خائن ہو، ہماری دی ہوئی امانتوں میں تم خیانت کر رہے ہو۔ کل مجھ سے نے سوال کیا کہ آپ نے شکر گزاری ہے، دیکھیں شکر کا ادا کرنے کا طریقہ دیکھا ہے، انسان شکر گزار بن جائے۔ شکر کیا کرنا ہے؟ تسبیح کھا لیں، شکران اللہ شکران اللہ، یہ سجدے میں چلے جائیں اور شکران اللہ، یہی شکر گزاری ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میرا حق شکر ادا کرو، حق شکر ادا کرو۔ جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ آواز قدرت آئی، موسیٰ میری نعمتوں کا حق شکر ادا کرو، شکریہ کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کیا پروردگار میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، میں تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کہا موسیٰ وہ کیوں؟ کہا پروردگار اگر میں تیری نعمتوں کا حق شکر ادا کرنا چاہوں، ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں نا، تیری مجھے بہت نعمتیں دی، اگر ایک کا بھی شکریہ ادا کروں نا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے تیری اور نعمتوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ شکریہ ادا کروں زبان سے تیرا شکریہ بولوں گا، زبان بھی تو تو نے دی ہے۔ آواز بلند ہوگی میرے جسم سے نکلے گی، آواز بھی تو نے دی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے جسم کی طاقت استعمال کروں گا، طاقت بھی تو نے دی ہے۔ ایک نعمت کا شکر ادا کروں، تیری اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کئی نعمتوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ پروردگار میں عاجز ہوں، آواز قدرت ہے موسیٰ، جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، ہم بہت ہی چھوٹے ہیں، پست ہیں، ہم تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ موسیٰ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے بس وہ سمجھ لے کہ اسی نے میری نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا شکریہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو طاقت نہیں ہے، خدا کہہ رہے میری نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر۔ مولا وہ کیسے ادا کیا جائے؟ امام نے فرمایا حق کے شکریہ، بہت آسان جملہ امام نے فرمایا، توجہ کیجیے گا۔ امام نے فرمایا حق کے شکریہ، جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کرو، یہ حق کے شکر ہے۔ آنکھ کا حق شکر کیا ہے؟ آنکھ کو حرام میں استعمال نہ کرو۔ ہاتھوں کا حق شکر کیا ہے؟ ہاتھوں سے گناہ نہ کرو۔ زبان کا حق شکر کیا ہے؟ زبان سے گناہ نہ کرو۔ فرمایا جو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو گناہ میں استعمال نہ کرو، بس تم یقین رکھو کہ تم نے خدا کی نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے اصل، اس طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ حق کے شکر خدا مانگ رہا ہے مجھ سے، اور قرآن میں کھلا بھی کیا شکایت وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنے چاہیے تھی ویسے اللہ کی قدر کی نہیں ہے۔ خود خدا کہہ رہا ہے انسان کتنا نافرمان ہے، اللہ کی نعمتوں کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کتنا کریم ہے، چاہے تو روک بھی سکتا ہے، لیکن وہ کریم ہے، انسان کو روکتا بھی نہیں ہے اور پھر سزا بھی جلدی نہیں دینا چاہے تو مجبور تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنا کریم ہے، وہ راضی بھی جلدی ہو جاتا ہے اور سزا بھی جلدی نہیں دیتا، یہ اس کا کرم۔ تو ہم دھوکے میں نہ رہیں، دنیا کے دھوکے میں نہ آ جائے، تو انسان کو اللہ رب العزت نے بااختیار بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیں دعا نمبر لیجیے، صحیح پہ سجادیہ کی دعا نمبر 52 میں آیا ہے، بارے اللہ اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں۔ کس طرح میں صبح و شام کرتا ہوں؟ یعنی میرا عالم یہ ہوتا ہے، میری حالت یہ ہوتی ہے، میں صبح بھی کرتا ہوں شام بھی، لیکن میری حالت کیا ہے کہ اپنے اعمال کو کم تصور کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث ذلیل و خوار ہوں، میرے کردار میں مجھے ہلاک اور ہوائے نفس نے تباہ کر دیا ہے، اور خواہشات نے نیکی و سعادت سے بے بہرا کر دیا ہے۔ انسان کی خواہشات نے انسان کو خدا کے راستے سے ہٹا دیا ہے، انسان کی خواہشات نے انسان کو انسانیت سے ہٹا دیا ہے۔ تو یعنی انسان کو اللہ نے بااختیار تو بنایا ہے، لیکن بااختیاری ایسی نہ ہو کہ انسان میں گناہوں کی طرف چلا جائے، پھر رب کو بھی بھول جائے۔ تو لہٰذا یہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان تو مجبور نہیں ہے، تو اپنے اختیار سے کمال کے راستوں کو طے کر، اگر تم محنت کر کے شیطان سے مقابلہ کر کے تجھے غصہ آ رہا ہے تو غصے کو پی جا، تب تو کمال کے راستوں اپنے اختیار سے، مجبور نہیں ہے، اللہ تجھے طاقت دی ہے۔ اگر تو اپنی طاقت پہ اپنی فطرت پہ کھڑا ہو جائے تو شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھے،
دوسرے اس موضوع میں جو ہے انسان اپنے نفس کا اسیر ہے، انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے، انسان کا نفس اس کو برائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو بھی اللہ کی وجہ سے بچ سکتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ اس میں مولا کی دعاؤں سے کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک حدیث بہت ہی پیاری ہے، اس میں یہاں ذکر نہیں، بہت تفصیل گفتگو ہو جاتی، جہاں لکھا نہیں ہم نے، وہ ہے رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا خدا رحمت نازل کرے، نبی فرما رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر من قدم خیرا، کہ جو انسان اپنے لیے خیر کو بھیجے، خود بھیجے، یہ نہیں مر جاؤں گا میری اولاد میرے لیے نیکی کا عمل کرے گی، وصیت کر رہا ہے میرے بعد یہ کروانا، میرے بعد میری نیکی پہنچانا، میرے بعد یہ غریبوں کی مدد کرنا، خود کر کے جاؤ نا۔ فرمایا خدا رحمت نازل کرے جو نیکی کے کام خود کر کے جائے، خود بھیج کے جائے اپنے لیے، نہ کہ پیچھے وصیت میری اولاد ہے میرے لیے کرے گی میرے بعد۔ آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، پیچھے اولاد ہے بڑی نیک ہے میری نماز پڑھ کے میرے لیے بھجوائیں گے، روزے نہیں رکھ رہے، کیا ہے اولاد بڑی نیک ہے بھائی یہ بخش پائے گا مجھے۔ اللہ نے آپ پہ نماز واجب کی ہے، اللہ نے آپ پہ روزہ رکھا ہے، واجب کیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے نہ بھیجے۔ اس لیے نبی فرماتے خدا رحمت نازل کرے اس شخص پہ کہ جو خیر کو اپنے لیے بھیجے، خود بھیجے اپنے ہاتھوں سے۔ اپنی جائیداد ہے نا، دن رات اکٹھی کرتے ہیں، اولاد کو دے کر جا رہے ہیں تو کم از کم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دے کر جائیں نا، تھوڑا بہت اپنی زندگی میں۔ پتہ ہے اپنی اولاد کو حصے دے کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ سارا کچھ اولاد کو دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، پھر اپنی زندگی بھی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ یہ دین اولاد کو ایسا نہیں ہے کہ اولاد کو کچھ نہ دے، جو اولاد کو کچھ نہ دے سارا کار خیر میں دے دے اس کی بھی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اسی حدیث میں نبی نے فرمایا انفق قصدا، خدا کی راہ میں خرچ کرو تو درمیانے درجے میں خرچ کرو، کنجوس بھی نہ بنو اور اتنا بھی خرچ نہ کرو سارا پٹا کے دے دو، خود بھوکے بیٹھے رہو، خود مر جاؤ بھوک کی وجہ سے، اولاد پریشان ہو جائے۔ ایک شخص نبی کے دور میں مرا، صحابی کا نبی کو پتا چلا اس کے بچے بھوکے ہیں، کسی نے بتایا نبی کو فلاں آپ کے صحابی مر گئے اس کے بچے بھوکے، نبی نے فرمایا اس کو تو بہت کچھ مال و دولت تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، کہا یا نبی اللہ اس نے مرنے سے پہلے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، کہا بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کہا نہیں، نبی نے فرمایا مجھے پہلے بتا دیں، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاتا۔ اللہ کیوں؟ یہ اپنے بچوں کو محتاج کر کے گیا۔ یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنی اولاد کے لیے حصہ رکھیں، لیکن سارا نہیں، اس میں سے کچھ، یہ نہ کہ میری اولاد میرے بعد وصیت دے کے دے دیا، میرے بعد مدرسہ بنوا دینا، مسجد بنوا دینا، امام بارگاہ دے دینا، فلاں غریب، نہ اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جائے راہ خدا میں، صدقہ جاریہ، ایسا کام کرے مر بھی جائیں تو پیچھے ثواب، اور اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں، یہ اطمینان والی بات ہے، نبی نے فرمایا۔ اب جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی نے فرمایا خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو اپنے نفس کا اسیر نہ ہو، غلام نہ ہو اپنے نفس کا۔ نفس کہہ رہے چھوڑو نماز، ٹھیک ہے چھوڑ دیا، نفس کہہ رہے گانے سنو، ٹھیک ہے سنیں گے، نفس کہہ رہے سود کھاؤ، ٹھیک ہے کھائیں گے، نفس کہہ رہے آنکھوں سے حرام کرو، نامحرم کو دیکھو، دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ نفس کی خواہشات، نفس کہہ رہے ظلم کرو، دوسرے کا حق کھا جاؤ، ٹھیک ہے کھائیں گے، یعنی اپنے آپ کو نفس کا اسیر بنا دیا۔ تو نبی فرماتے ہیں خدا رحمت نازل فرما اس شخص پر جو اپنے نفس کا اسیر نہ ہو، اپنی خواہشات کا غلام نہ بن جائے، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاکم نہ بنائے، اپنے خود کو اپنے نفس کے اوپر حاکم بنا دے، اپنی عقل کو اپنے نفس کے اوپر حاکم بنائے، وہ نفس کے پیچھے نہ دوڑے بلکہ نفس اس سے پوچھے، اگر اس کا نفس برائی کا حکم بھی دے تو وہ کنٹرول کر کے اپنے اوپر برائی نہ کرے۔ نبی خدا نے ایسے شخص پر رحمت کی دعا کی ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرے میں یہ ہے کہ انسان عام طور پہ دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنے نفس کا اسیر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، کبھی سمجھاؤ کسی کو ان کا اثر نہیں پڑتا، کیوں؟ وہ بس اپنے نفس کے اسیر بن چکے ہیں، نہ حدیث اثر کرتی ہے نہ قرآن اثر کرتا ہے، بس جو ان کا ساری زندگی نہ شریعت کے قریب گئے، نہ نماز نہ روزہ، ساری زندگی گزر گئی اپنے نفس کی اسیری میں، ساری زندگی برائیوں میں گزر گئی۔ ایسا انسان دنیا و آخرت میں ذلیل ہوگا کہ جو اپنے نفس کا اسیر بنتا ہے۔ اللہ نے عذاب پیدا کیا انسان اپنے آپ سے
نفس کا غلام نہ بنے. نمبر 3 اس میں ہے لمبی آرزوئیں. لمبی لمبی خواہشات. میرے پاس یہ بھی ہو, میرے پاس گھر بھی ہو, میرے پاس کہاں بڑا گھر ہوتا, ساری زندگی اسی پہ لگی میں کمانے میں, بڑا گھر بناؤں, بڑی گاڑی ہو, ساری زندگی لگا دی, پیسہ اپنا خرچ کر دیا واہ کے لیے, شہرت کے لیے اپنا پیسہ برباد کر دیا کہ میرا نام بنے. اب انہی چیزوں میں انسان ساری زندگی آرزوؤں میں, خواہشات میں زندگی گزارتا ہے. اب مولا علی علیہ السلام نبی براغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کی آرزویں ہیں نا, امیدیں, ساری زندگی کہ جتنا خدا نے دیا اس کو کافی سمجھو اس کو بس. کیونکہ جو بندہ لمبی لمبی امیدیں رکھتے بیٹھا اس کو کبھی سکون نہیں آتا. رات کو سوئے گا تو بہت سوچے گا, پتہ نہیں کیسی یہ چیز میرے پاس آئے گی, یہ گاڑی خریدنی ہے, بس یہ گاڑی خریدنی ہے مجھے, اب اس کو ادھار بھی لینا پڑے, 2 نمبریاں کرنی پڑے, یہ لینا ہے, گھر مجھے یہ خریدنا ہے, بڑا پیارا گھر ہے, وہ دن رات اس کے ذہن میں وہی ہے, گھر گھوم رہا ہے, دن رات آرزوئیں, دن رات خواہش کی چیز مجھے مل جائے, چاہے دوسرے کا حق مار دوں, چاہے اسے قتل کرنا پڑے, ملے. یہ لمبی لمبی آرزوئیں, مولا فرماتے ہیں لمبی آرزو انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے. فرمایا پھر جب موت آ کر اس کی آرزو ختم کرے گی, ایسے اس کی آرزو میں ختم نہیں ہوگی. ہرس جیسے انسان کا ہوتا ہے نا, تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لمبی آرزو, اور امیر المومنین نے یہ بھی فرمایا ہے جو بلاغہ میں, لمبی آرزویں انسان کی, یہ جو لمبی آرزویں انسان کی, یہ انسان کی زندگی تباہ کر دے گی. اس لیے لمبی خواہش کی جو خدا نے دیا اس پہ راضی ہو جائے, اللہ کا شکر ادا کریں, قناعت کریں جو خدا نے دیا ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ لگا دے, ساری زندگی ان چیزوں میں لگے رہے, خواہشات میں لمبی لمبی, یہ خواہش پوری, اس کے بعد اور دوسری خواہش ہے, پھر تیسری خواہش, ساری زندگی پریشانی میں گزر جاتی ہے. اور چند دن کی زندگی ہے, قناعت نہیں ہے, خدا کے دیے ہوئے پر انسان راضی نہیں ہے, ہرس سے جو انسان کا ختم نہیں ہوتا. اور ہرس تو اتنی بری چیز ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے, قبر تک پہنچ جائے, مرنے تک بغیر ہرس انسان ختم نہیں ہوتا. ایک ہی چیز انسان کے ہرس کو ختم کرتی ہے, وہ ہے قبر کی 4 دیواری. قبر انسان کے ہرس کو ختم کرے گی, اس کے علاوہ انسان کے ہرس کبھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا ہرس, یہ لمبی لمبی آرزویں, لمبی امیدیں, یہ انسان کو پست بنا دے گی. کیونکہ انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے, ذریعے رسوا ہو جاتا ہے. آج کل دیکھیں, میں جملے سے عرض کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ نوکریاں لے, نہیں, ایک نوکری ہے اس سے بڑی چیز لگے ہوئے ہیں, چاہے رشوت دیں, چاہے ناحق طریقے سے, چاہے ڈگریاں بنوا کے, مجھے وہ والی جتنی مجھے مل گئی اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا. اب اس کے لیے کیا کریں گے, بڑے بڑے لوگوں کی خوش آمدیں, بڑے بڑے سیاستدانوں کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں, میری نوکریاں, میرے بچوں کی نوکریاں. جتنی خدا نے تمہیں اگر دیا ہے, رزق تیرا گزارا ہو رہا ہے نا, بس خدا کا شکر ادا کرو. کسی کی خوش آمد نہ کرو, کسی کے دروازے پہ نہ پڑے رہو. اللہ نے جو دیا اس پہ رہے نا. لوگ زیادہ اچھا اتنا بھی ہوتا ہے کہ میری زندگی گزر جائے گی, لیکن نہیں, پھر بھی بڑے پیسے والی خوش آمد کروں گا تاکہ کچھ اور تھوڑا مل جائے مجھے, یہ میرے اوپر راضی ہو جائے, سیاستدان راضی ہو جائے, فلانا راضی ہو جائے, MPA MNA, ساری زندگی برباد ہو گئی, خوش آمدیں کر کر کے ان کے دروازے پہ بیٹھ کے ساری زندگی. نہیں, آپ اللہ نے عزت دی ہے, خدا کے سامنے جھک جاؤ نا, جو دینے کے بعد احسان بھی نہیں چلتا ہے, اس کے دروازے پہ جھک جائے. کس کا دروازہ دن رات ہر وقت کھلا, جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, خدا کا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہتا ہے, کبھی اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا انسان. اب دیکھیں اسی میں مولا چوتھے امام یہ فرماتے ہیں لمبی آرزو میں, اے میرے مولا, اے مالک. یہ دعا کا جملہ ہے, یہاں آپ خدا کی بارگاہ میں امام نے طریقہ سکھایا, تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں جو لمبی آرزو اور بےہودہ کاموں میں مشغول ہو چکا ہوں, یہ بےہودہ کام, لمبی آرزویں, آخرت کو بھلا دیا, دوسرے کے نہیں مجھے مل جائے یہ چیز, دوسرے مومن بھاگ جا رہے تو چلا جائے, میری خواہش ہے مجھے مل جائے. اللہ, دنیا کی اتنی ناانصاف ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی راشن تقسیم ہو رہے ہیں, کیسے لوگ لڑ بڑے دھکے دے رہے ہیں, اور ذریعہ اللہ سے دعا مانگیں کہ خدا کبھی بھی محتاج نہ کرے. دیکھ رہے ہوتے ہیں جب گاڑی جا رہی ہوتے, اس کے اوپر گندم رکھی ہے, بوریاں ہیں, چینی, کوئی بھی چیز ہو, کیسے لوگ پیچھے دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے. انسان کتنا ہرس والا ہے. اچھا مل بھی جائے پھر بھی کہتا نہیں, ایک بوری کے لیے دوسری اور مل جائے, جس کے پاس اس کو دھکے دے گا, تمہیں لے نہیں بنا کر. انسان کا یہ ہرس ہے, انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. کیوں؟ زیادہ کی خواہش, یہ انسان کو ذلیل رسوا کر دیتی ہے. المان ہم نے دیکھتے ہوں گے, یعنی انسان ہرس میں اتنا وہ ہے
گاڑیاں چل رہی اس کے پیچھے، عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں اس کے پیچھے، عورت نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر دیا حرص کے پیٹ. یہ چیز انسان ایسا نہ بنے اپنے اوپر. تم بھوک برداشت کر لے، اور ہمیں اور آپ کے تو بھوک اور پیاس برداشت کرنا مشکل نہیں، دنیا برداشت نہیں کر سکے گی. لیکن جب ہمیں بھوک لگے، پیاس لگے اس دنیا میں، تو ہم کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، ہمیں اپنی پیاس بھول جائے. تھوڑی سی انسان عزت کرنے لگے، عزت نفس کو مجبور نہ کرے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر دروازوں پڑے میں بے عزت کریں لوگ. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، آرزوؤں کو کم کرے، خواہشات کو کم کرے. کسی کے دروازے پہ، خدا کے دروازے پہ جھکے، مخلوق کے دروازے پہ نہ جھکے. دل میں لالچ لے کر کسی کو نہ ملنے جائے. کسی مومن کو مل رہا ہے، امیر کو جھکے مل رہا ہے، غریب کو تو ہاتھ ہی نہیں دیتا کہ اس کے پیسے کی وجہ سے، تاکہ وہاں سے کچھ مل جائے گا. بڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا، تو آپ راضی پڑا ہوئے نہیں. انسان اپنے آپ کی آرزوؤں پہ تھوڑا کنٹرول کرے، اپنی خواہشات کو تھوڑا سنبھالے. اس کے بعد ہے انسان خود پسندی کا شکار ہے. میں انسان پیدا ہوتی ہے نا، کسی کو اپنے شکل و صورت پہ ناز ہے، میں بہت خوبصورت ہوں. کسی کو اپنی دولت پہ ناز ہے کہ میرے پاس، وہ تکبر آ گیا اس کے اندر. خود پسندی، جتنا خوبصورت میں اتنا کوئی نہیں، جتنی دولت میرے پاس ہے اتنی کسی کے پاس نہیں، جتنا میرا بڑا خاندان ہے اتنا تو کسی کا نہیں. میں تو خان ہوں، میں ملک ہوں، میں سید ہوں، دوسروں کو تو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. جی میں تو وزیر اعظم ہوں، میں ایم پی ایم این اے ہوں، میں فلاں ہوں. اب کسی کو کچھ نہیں سمجھنا. اللہ معاف کرے، ووٹ لینے آئے تو سائیں سائیں کر کے، اس کے بعد پہ دروازے بند ہیں. جب بن گئے تو ماشاء اللہ پہ دروازے بند ہو گئے. کال بھی کرے تو فون بھی نہیں اٹھائیں گے. یہ دنیا ہے، یہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ووٹوں سے اپنی اوقات لوگ بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو تکبر نہیں آنا چاہیے تھا، خود پسندی. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، روزہ رکھیے نا، شام کو بڑے مسجد میں میرے ساتھ میں بیٹھے ہوں گے، آج میں روزہ رکھے بیٹھا ہوں. جس نے نہیں رکھا اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. کوئی بڑا نمازی ہے، پابند ہے، ایک دن نماز جا کے تو اس کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھے گا. میں بڑا نمازی ہوں، میں خمس کا پابند ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا. اب چلتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد پہ جملہ کہا، داؤد جو گناہ گار ہیں ان کو خوشخبری دے دے، اور جو نیک اور سچے ہیں نا ان کو ڈراؤ، ان کو خوف دلاؤ. حضرت داؤد گھبرا گئے، پروردگار خوشخبری تو نیکوں کو دینی چاہیے اور ڈرانا تو گناہ گاروں کو چاہیے. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ گناہ گاروں کو خوشخبری دے دوں، ان کو خوش کروں، اور گناہ گار جو نیک ہیں ان کو ڈراؤں. کیوں؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ حضرت داؤد کو سمجھ نہ آیا. آواز قدرت آئی، داؤد جو گناہ گار ہیں ان کو خوشخبری دو کہ تم نے گناہ کیے ہیں، پریشان نہ ہونا، میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب بھی آنا توبہ کے دروازے کھلے، کبھی گھبرانا نہیں، خوش کر دو ان کو تاکہ وہ جلدی میرے دروازے پہ آ جائیں. پروردگار نیکوں کو کیوں ڈراؤں؟ کہا ان کو ڈراؤ، نمازیں پڑھ کے کہیں تکبر میں نہ آ جانا، روزے رکھ کے کہیں یہ نہ کہنا میں تو جنت کا حقدار بن گیا ہوں، جنت تو مجھے ملنی چاہیے. کیوں؟ کبھی میں نماز نہیں چھوڑی ہے، یہ تو بے نماز ہے، یہ مر کے جہنم میں جائے گا. ہم نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے. کبھی اپنی نمازوں پہ تکبر نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں تو ہم نے پڑھ لی، قبول کرنا ہمارا کام نہیں ہے، قبول تو وہ کرے گا. کہا ان کو ڈرا دے کہ جن اعمال پہ تم فخر کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، عبادت کر کے میرے سامنے جھک جھک کے چلو، اکڑ اکڑ کے نہ چلنا. اگر میں نے تیری باتیں قبول نہ کی تو کیا کر سکتا ہے؟ لہٰذا نیکوکاروں کو ڈرا دے، ان کو ڈرا کے اپنی عبادت پہ فخر نہ کریں. میں تو بڑا عالم ہوں، میں فلانا ہوں. نہیں، ایسا نہیں کرے. یہ حسن ختم ہونے پہ دیر نہیں لگے گی، یہ دولت ختم ہونے پہ دیر نہیں لگے گی. یہ جس صحت پہ، میں تو کبھی مریض نہیں ہوا ہوں، یہ وہ دن والوں کو مرض میں پڑا ہوا بھائی، جس میں تجھے صحت کے شکر ادا کر، چاہے تو ایک لہجے میں تجھے مریض بنا دے. لہٰذا کسی چیز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. مال آگے، دولت آگے، شکر پروردگار، اے اللہ مجھے توفیق دے، میں ان پیسوں سے تیرے غریب لوگوں کی خدمت کروں. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے نا، مثال کے طور پر میرے گھر کا خرچہ 60,000 70,000 ہے،
اور میرے پاس 80,000 آ گیا، 60,000 میرا خرچہ ہے مہینے کا، میرے پاس 80 آ گیا، مولا فرماتے ہیں یہ 20,000 تیرا نہیں ہے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں امانت رکھ دی ہے، مستحق کو ڈھونڈ کے دو۔ ایسا نہیں ہے ساتھ والے ہمسائے، بھائی کی اولاد، بہن کی اولادیں، رشتہ داروں کی اولادیں بھوکی مر رہی ہیں، بینک بیلنس ہمارا ہو ماشاء اللہ بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی کی اولاد کے پاس کپڑے نہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تکبر، خود پسندی سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے، انسان کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، میں تو بڑا عامل ہوں، میں خدا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، نہیں، ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ سرکش اور طغیانی کرنے والا انسان سرکش ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو انسان بے نیاز نہیں، انسان محتاج ہے ہر چیز۔ آنکھیں ہیں نا، آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں، اب اس میں بھی محتاج، جب تک وہ چاہے گا میں دیکھوں، آنکھیں دی ہیں میں محتاج، ہاتھ دیے میں محتاج، زبان دی میں محتاج، جب وہ چاہے میری زبان بھی دے سکتا ہے، میرے ہاتھ بھی دے سکتا ہے، میرے پیر بھی دے سکتا ہے۔ وہ پروردگار عالم جس نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں کہ میرے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہر چیز خدا کی ہے، زمین بھی خدا کی ہے، میرا جسم بھی خدا کا ہے، میرا گھر بھی خدا کا ہے، میرے پاس کچھ بھی ہے، اگر میں پڑھ لکھ کے اپنی محنت کر کے میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا، نہیں، یہ جو میں جس عقل پہ فخر کر رہا ہوں، یہ عقل بھی تو اسی نے دی ہے، یہ سوچ بھی اسی نے دی ہے، طاقت بھی اسی نے دی ہے، تو سب کچھ اللہ کا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ انسان پھر فرعون نہ بن جائے، خدا کی نافرمانیاں نہ کرے، اللہ کے احکام کے سامنے انسان کھڑے نہیں، تو لہٰذا انسان کی ایک صفت یہ ہے کہ انسان سرکش ہے۔ اس کے بعد انسان کی معصوم جو صفت بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان عافیت طلب ہے، انسان اپنے آپ کی آسانیاں کرتا ہے۔ اب قرآن نے بھی اس صفت کی طرف انسان کی اشارہ کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں اشارہ فرما ہے، سورہ معارج میں ترجمہ یہ آیت کا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش و آرام حاصل ہوتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ پہلے بندہ بڑا یہ ہو جائے تو یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن اللہ نے دے دیا پھر ساری چیزیں خراب، ٹھیک ہے، پھر وہ انسان بخل میں آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو پھر بڑا خدا سے قریب ہے، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا مولا فرماتا ہے کہ انسان عافیت طلب، اسی بات کی طرف امام علیہ السلام اپنی دعا میں حقیقی عافیت کو بیان کرتے ہیں، جہاں صحت و تندرستی کو مرضی رب کے طور پر بیان کرتے ہوئے آپ محض دنیاوی عافیت کی دعا نہیں کرتے بلکہ آخرت کی عافیت کو بھی مقدم کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، یعنی صرف دنیا کے لیے انسان عافیت نہ مانگے آسانیاں، آخرت کے لیے بھی آسانیاں مانگے۔ ہماری دن رات یہی ہوتی ہے، دنیا میں پیسے مل جائیں، اچھا گھر مل جائے، سکون کی زندگی، دن رات دنیا مانگتے ہیں، جہاں دنیا مانگ رہے وہاں آخرت کے لیے پروردگار میری موت کی منزل آسان کر دے، میری قبر کی منزل آسان کر دے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے، میری وہ منزل آسان کر دے، پروردگار برزخ کا سفر آسان کر دے، آخرت کا سفر، یہ سارے بہت لمبا سفر ہے، چھوٹا سفر نہیں۔ معصومیت سفر کو بیٹھ کے یاد کر کے روتے تھے، وہ تو نیک تھے، وہ تو اللہ کے معصوم لوگ تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں میں خوف کی، لیکن ہمیں تو ہے نا، جب وہ اللہ کے حضور کو دیکھ کر روتے تھے تو ہم کیوں غافل ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اب آئے جو امام علیہ السلام نے اس میں جملہ فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلے پر، اور اس بات پر کہ تو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا، تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف دنیا کی تندرستی میں منحصر نہ کر دے کہ میں اپنی اس پسندیدہ چیز کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں سے محروم ہو جاؤں، اور دوسرا میری ناپسندیدہ چیزوں کی وجہ سے خوش بختی اور سعادت حاصل کر لیتا ہے، یعنی میں دھوکہ کھا جاؤں، دنیا کی خوشیوں میں غرق ہو جاؤں، اور دوسرا بندہ آخر کامیاب ہو جائے، کامیاب کرا دے، نہیں، جہاں دنیا میں مجھے کوئی خوشی مل رہی ہے تو پروردگار مجھے اتنا نہ دنیا میں غرق کر دینا، اتنا نہ چھوڑ دینا مجھے کہ میں اپنی آخرت کو بھی بھول جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں جتنی سکون دنیا کے لیے مانگتے ہو اتنا آخرت کے لیے بھی سکون مانگو، کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آدم پہلے انسان تھے، جب وہ دنیا سے گئے آج تک ان کا سفر ہے یا نہیں چل رہا، قیامت تک کرتا وہ قیامت دن اٹھے گا انسان،
حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے آبا و اجداد دیکھیں جو مر گئے، ابھی اٹھے گے قیامت، سفر کتنا لمبا ہے، اور پھر ہم مریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہم تو قیامت کو اٹھیں گے نا، یہ سفر بہت لمبا ہے۔ دنیا کا سفر کم ہے، قبر کا سفر بہت لمبا ہے۔ ہم دنیا کے سفر کی تو فکر ہے ہمیں، صاف ستھرا گھر ہونا چاہیے، کیڑے مکوڑے نہ ہوں، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں تو وہاں کیا کریں گے؟ اس کو کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دنیا میں ہم اندھیرے میں نہیں گزار سکتے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا کے لیے اتنی گھر کی کتنی لائٹیں، کتنے اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، کیا قبر کی روشنی کا انتظام کیا ہے جہاں ہمیں قیامت تک رہنا ہے؟ دنیا ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر کھلا ہونا چاہیے، تب نہ کھلے ہمارا قبر تو بہت تنگ ہے نا۔ امام کی دعائیں پڑھیں نا، چوتھے امام کی رو کر چنتا کرتے ہیں، میں پھر بھی عرض کروں امام کو ان چیزوں سے خوف نہیں تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو ہے۔ امام رو رہے ہیں، پروردگار رو کر کہتے ہیں میں قبر کی تنگی کو رو رہا ہوں، کتنی تنگ ہے قبر، میں قبر کے اندھیرے کو رو رہا ہوں، قبر میں کتنا اندھیرا ہے، میں قبر کی تنہائی کو رو رہا ہوں۔ آج بغیر دوستوں کے وقت نہیں گزرتا ہے، تنہائی ڈر لگتا ہے تنہائی میں۔ آج صبح اعلان ہو جائے شام تک تنہائی ہو قیامت تک، اس تنہائی کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ کوئی ساتھی اپنے ساتھ لے کر جائے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ قبر میں نے کل یہ دوست بتایا، قبر میں جو چیز کام آئے گی وہ تقویٰ کام آئے گا، بڑے اس کے لیے تو کچھ کرے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ قبر میں جو چیزیں کام آتی ہیں اس کے بارے میں سوچیں، وہ سفر لمبا ہے۔ دنیا میں تکلیفیں مل جائیں لیکن آخرت میں تکلیف نہ ملے، یہ سوچیں۔ دنیا کا سیاسے اکٹھی نہ کریں، آخرت کے لیے سوچیں، آخرت کے لیے کیا ہے۔ آج اگر میں سوچ رہا ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی کا حق کھاؤں تاکہ دنیا میں سکون ملے گا، لیکن سوچتا ہوں دنیا کا سکون تو ملے گا کسی حق کھاتے، لیکن آخرت کا سکون تو برباد ہو جائے گا۔ بس آخرت کے سکون کو دیکھتے ہوئے دنیا کی تکلیف برداشت کر لوں۔ میں خود بھوکا بیٹھا ہوں، اپنے دیکھا میرا ایک مومن بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، میں نے سوچا میں کھا لوں مجھے سکون مل جائے گا، لیکن اگر میں یہی کھانا اپنے مومن بھائی کو دے دوں سکون اس سے ملے گا۔ مجھے دنیا میں تھوڑی تکلیف ہوگی، بھوک لگے گی، لیکن اگر آج میں نے اسے کھلا دیا، اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کو کھانا کھلائے گا، میں آخرت میں اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں گا۔ آج یہاں پانی پلائے گا وہاں کوثر کا پانی ملے گا۔ مطلب یہ کہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں، لیکن آخرت کی جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں گے۔ دنیا میں تکلیف ملے بے شک ملے، لیکن آخرت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ لوگ ساری زندگی دنیا کی خواہشوں میں لگے رہے، پھر جب مر گئے تو قبر کے لیے نہ اندھیرے کا انتظام، نہ قبر میں کوئی مددگار، تنہائی تنہا پریشانی پڑا، اولاد ہی چھوڑ جائے گی۔ وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اولاد چھوڑ جائے گی، دوست چھوڑ جائے گی، ماں باپ چھوڑ جائے گی، بیوی چھوڑ جائے گی، کوئی بھی نہیں ہوگا قبر میں، انسان اکیلا ہوگا، انسان اور اس کا عمل اور کچھ نہیں۔ دنیا میں انسان ہے اور مال ہے، آخرت میں انسان ہے قبر میں اور اس کے اعمال ہیں۔ اس لیے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، دنیا میں انسان اپنے آپ کو غرق نہ کرے، اپنے رب کی طرف جھکتا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو انسان خدا کو یاد کرتا ہے، انسان کی اپنے خدا کو ڈھونڈتا ہے، خدا سے محبت کی انسان کی فطرت میں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تم فراموش نہ بن جانا، اپنے خدا کو بلانا نہیں، بلکہ فطرت میں اللہ نے خدا خواہی رکھی ہے۔ کبھی بھی کوئی مشکل اور کوئی چیز ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ جب اللہ سے محبت کرو گے تو انسان کوشش کرے کہ اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں، دو قسمیں تھیں اس درس کی، انسان کا تصور کیا ہے، انسان کیسے ہے۔ جلدی سے نیچے ایک شبہ ہے، ازالہ ہے، اس کو جلدی پڑھتے ہیں، بہت معلوماتی چیز ہے یہ، اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام علیہ السلام نے بالکل قرآن ہی کی طرح انسان کے مثبت اور منفی دونوں ہی پہلو کو پیش کر کے اس بات کو بیان کرنا چاہا ہے کہ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ انسان کی دو فطرتیں ہیں، ایک اچھی ایک بری، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ حقیقت میں اس کی فطرت اس کی اچھائی کی طرف جانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا نے اس کے اندر اچھا اور برا بننے کی استعداد ضرور رکھی ہے، اور اس کا اختیار خود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اچھا بنتا ہے یا برا۔ بقول شہید مطہری علیہ الرحمہ، شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تعریف اور مذمت اس سبب سے نہیں ہے کہ وہ دو فطرتوں کا حامل ہے، اچھائی بھی انسان کے اندر ہے، برائی بھی، یہ نہیں گویا کہ اس کی ایک فطرت تو یہ ہے کہ ایک فطرت قابل تعریف اور دوسری قابل مذمت ہے، نہیں یہ انسان کے نہیں ہے۔
بلکہ انسان کی تعریف اور تمجید کا راز اس کا خدا سے اتصال و لگاؤ میں پوشیدہ ہے۔ اب اس کی توجہ کی جملے ہے، جتنا انسان خدا سے جڑا ہے اتنا ہی اس کے وجود کے اندر خیر ہے، اور جتنا خدا سے دور ہے اتنا ہی برائیوں میں گھرا ہے، بالکل درخت کی ٹہنی اور شاخوں کی طرح۔ جب تک وہ اپنی جڑ سے جڑی ہیں ہری بھری رہیں گی، اور جب اس سے علیحدہ ہو جائیں گی تو سوکھ جائیں گی۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان جب ایمان و عمل صالح بجا رہا ہے انسان ہے۔ آپ دیکھیں جو انسان ہر وقت خدا سے رابطہ ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، معصومیت سے کبھی تصور ہی نہیں گناہ، کیوں؟ کبھی ایک لحظہ بھی وہ خدا سے جدا نہیں ہوا۔ ہم آپ کیوں جب گناہ میں بیٹھتے ہیں خدا سے جدا ہو جاتے ہیں؟ گناہوں کی لذت ہمیں اللہ سے اللہ کو ساتھ اگر ہم اللہ کو ہم یہ ایمان رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہا میں بیٹھا ہوں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہے تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر پپا مل گیا موبائل میں بیٹھ کے جو دیکھیں ہماری مرضی ہے۔ اب میں نے ہینڈ فری لگا دیا، کسی کیا پتا میں گانے سن رہا ہوں، دوسرے کو پتا نہ چلے، اللہ تو سن رہا ہے نا، اس کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ بندے کوشش کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ کر دیا۔ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے آنکھوں کو۔ لہٰذا انسان اگر یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اور امیر المومنین جملہ فرمایا کہ تنہائی میں گناہ نہ کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں گھر کے کونے میں اندر چھپ کے کمرے میں دروازہ بند کر کے، یہ نہ سمجھنا کہ میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ڈرنا کیوں؟ اس لیے کہ تجھے دنیا دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت والے دن تمہارے گناہ پر پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کسی گواہ کی کہ بتاؤ اس نے گناہ کیا نہیں کیا، اللہ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک جملہ بہت پیارا مولا نے فرمایا کہ انسان گناہ پر قادر ہے، فرمایا انسان کے سامنے گناہ ہو، وہ گناہ پہ قدرت رکھتا ہو، طاقت ہو، اسے کوئی گناہ سے روکنے والا نہ ہو، گناہ کر سکتا ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا ایمان مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وقت کا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خود مولا کائنات کا جملہ ہے، جو گناہ پہ قدرت رکھتے ہوئے طاقت رکھتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے، شراب سامنے پڑی ہے لیکن نہیں پی رہا خوف خدا کی وجہ سے، نامحرم کو دیکھ سکتا ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا۔ سنیں مولا کیا فرماتے ہیں، جو گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، اپنے آپ کو روک لے، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکنے والا اس شہید سے افضل ہے جو خدا کی راہ میں قربان ہو جائے۔ خدا کی راہ میں تلوار سے مارا جائے، اس سے بلند درجہ ہو سکتا ہے کسی تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خون دے دے، اللہ کے اس کا کوئی بڑا درجہ نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنا خون اپنی جان دے دے۔ مولا فرماتے ہیں اس سے افضل وہ ہے، اس شہید سے افضل وہ ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہو روک لے، تنہا بیٹھا ہوا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، میرا آقا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان رکھے مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے بات ظاہر میں نیک بنا ہوا ہے نا، گناہ نہیں کرتا، تنہائی میں بیٹھے تب بھی گناہ نہیں کرتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے جو تنہائی اور ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ پر یہ انسان کی فطرت بیان کے لیے کہ انسان کیسا ہے، اللہ نے انسان کو کیسا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستے بتا دیے، یہ اچھائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ والا راستہ اختیار کرتا ہے یا شیطان والا راستہ اختیار کرتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ بس یہ توجہ رکھنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، نفس کو سنبھالیں گناہ کے وقت۔ رسول خدا نے جب حضرت ابو ذر کو وصیت کی تھی، آخری بات رسول خدا نے وصیت کی تو فرمایا اے ابو ذر، جب بھی جہاں بھی ہونا یہ ایمان رکھنا، اپنے آپ کو ایسا مومن بناؤ کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ بلند بتنا ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، آپ کے سامنے کچھ کروں گا نہیں، کیوں؟ میں آپ کو میرے سامنے بیٹھا ہوں، ان کے سامنے کوئی برائی اور برا عمل نہیں کرتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں پہلے اتنا اپنے کو بلند کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو ہر جگہ، جیسے مولا فرماتا ہے میں نے اپنے خدا کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر بول تمہیں فرمایا ابو ذر اگر اس منزل پہ نہیں ہو تو پھر اتنا عقیدہ رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں، تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔
تو ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بیٹھی موبائل نے بہت برباد کر دیا ہے ہماری نسلوں کو، نوجوانوں کو اس موبائل نے بڑا سست بنا دیا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے اس درس کی، اس موبائل نے سست بنا دیا، گیموں میں وقت لگایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بےہودہ چیزیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا، اب انہیں میں انسان لگا ہوا ہے ہر وقت۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو پڑھ کے آیا تھوڑا گیم پہ لگا دیا، موبائل دے دیے، بچے گیم کھیل رہے ہیں۔ بچہ جو 2 گھنٹے گیم پہ لگا دے اس کی کیا صلاحیت رہے گی؟ نیک کام کے لیے اچھا نمازوں کے وقت گزر گئے، ہر کچھ ہو گیا، ان چیزوں میں برباد ہو گئے۔ حرام بہت ہے اس کے اندر، اپنی آنکھوں کو بچائیں، آنکھوں کو پاکیزہ رکھیں۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے تو دیکھا مجھے میرے وقت امام کی ضرورت ہے، آنکھوں سے حرام کرے گا تو امام کی ضرورت کیسے ہوگی؟ وہ تو نور الہی ہے، اس لیے آنکھوں پہ پردہ کریں، ابھی آنکھوں کو حرام سے بچائیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا، یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کے معصوم بات ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا، یعنی حرام دیکھتی ہیں، جب مرضی آیا حرام دیکھنا، فرمایا جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا اسے موت جلدی آئے گی، وہ جلدی مرے گا، ہو سکتا ہے جوانی میں مر جائے، ہو سکتا ہے بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو اسے، جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا، ہر حرام دیکھتی ہے تو ایسا بندہ جلدی موت کا شکار ہو جائے گا۔ گناہ ایسے ہوتے انسان کو زنجیریں سوتا کر دیتے، اس لیے ہم آپ یہ چاہیں کہ اللہ نے اختیار تو دیا ہے، ہاتھ تو نہیں پکڑے گا لیکن بااختیار بنایا، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، پھر ہم آپ کو چاہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب بھی گناہ زیادہ ہو جائے، جب بھی خطائیں زیادہ ہو جائیں، دل تنگ ہو جائے نا، نسخہ ہو جائے، جب دنیا سے دل تنگ ہو جائے، رشتہ داروں سے دل تنگ ہو جائے، دوستوں سے دل تنگ ہو جائے، اصل چیزیں گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ جب کہیں سے کوئی امید نہ ہو تو پھر اس وقت امام حسین کے دروازے پہ آ جائے گا، یہاں بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام حسین پر گریا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنی معافی چاہیے نا، اپنے گناہوں کی معافی، امام حسین کی بارگاہ میں گریا کرو، بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ مازنی ایک راوی ہے، کہتے ہیں میں بہت عرصہ مدینے میں مولا علی کے گھر کے قریب رہا ہوں۔ یحییٰ مازنی راوی ہے، کہتے ہیں میں بہت عرصہ مدینے میں علی کے گھر کے ساتھ تھا، ہمسایہ تھا، بہت لمبا عرصہ میں رہا۔ کہتے ہیں میرا گھر علی کے گھر کے ساتھ تھا، ایک ہی دیوار تھی۔ کہا مجھے معلوم تھا کہ علی کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، کہا معلوم تھا علی کی بیٹی زینب بھی ہے، لیکن اتنی باپردہ تھی علی کی بیٹی، کہا اتنا عرصہ میں رہا لیکن نہ کبھی میں نے اس بی بی کی آواز سنی ہے، نہ کبھی اس کے قد پہ نظر پڑی، اتنی باپردہ بیویاں۔ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ جب بھی اپنے نانا کی زیارت ہو جاتی تھی نا تو علی رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے تھے، اور وہ بھی وہ رات کہ جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا تھا۔ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ علی رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے تھے، کہا جب رات اندھیری ہو جاتی تھی تو علی کی بیٹیاں اپنے نانا کی قبر کی زیارت ہو جاتی تھی۔ کہا جب گھر سے نکلتی تھی تو انداز کیا تھا، علی آگے آگے ہوتے تھے، کہیں سے حسن ہے، کہیں سے حسین ہے، کہیں سے مولا عباس ہیں۔ کہا جب قبر رسول پہ علی پہنچتے تھے نا، کہتے تھے حسن ذرا رک جاؤ، اپنی بہنوں کو روکو۔ کہا علی جلدی سے دوڑ کر قبر رسول پر جلتے ہوئے چراغوں کو بجھا دیتے تھے۔ امام حسن نے پوچھا بابا رات کا اندھیرا ہے، چراغ بجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں گے علی جیسا امام، بہادر امام رو کا جملہ کہتے ہیں، حسن بیٹا میں جانتا ہوں رات کا اندھیرا ہے، لیکن میں علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی نامحرم کی نظر میری بیٹیوں کے قد پہ بھی پڑے۔ اللہ اکبر، یہ علی مولا کی غیرت تھی کہ علی کو اتنا برداشت بھی نہ تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ تو مدینہ ہے، آپ بھی ہیں، حسن حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، مولا آپ سے اتنا برداشت نہیں ہوگا، لیکن مولا کربلا میں کیسے برداشت کیا ہوگا؟ وہ شب غریبہ کا منظر کہ جب بیویوں کے سروں پہ چادریں بھی نہ تھی، مولا وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا آپ نے؟
इमाम सज्जाद के जुमले फरमाते हैं, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब मेरी फूफियों के सरों पर चादरें नहीं थी, जालिमों के हाथों में नेज़े थे, खैमे तक जला दिए गए। तारीख के जुमले हैं, खैमे जल गए। रावी कहता है मैंने देखा जब बीबियां खैमों से बाहर आई तो सरों में खाके करबला थी। रावी कहते मैंने देखा एक बीबी, अल्लाह अकबर, ये अली की वो बापर्दा बेटी है। हिम्मत देखिए जनाब ज़ैनब की, तारीख हैरान है कि अली की इस बेटी की हिम्मत कितनी है। सर पे चादर नहीं है, खैमे जल गए। करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें पड़े हुए हैं, खैमे जल रहे। एक रावी कहते मैंने देखा एक बीबी है जो जलते हुए खैमे में जाना चाहती है। कहते मैं देख रहा था 7 मरतबा उस बीबी ने कोशिश की है कि जलते हुए खैमे में जाए। कहा आग इतनी तेज थी, बीबी खैमे के करीब जाती है फिर पीछे हट जाती है। कहा मैंने सोचा इस बीबी की कोई कीमती चीज अंदर रह गई होगी। कहा 7वीं मरतबा वो बीबी जलते हुए खैमे में दाखिल हुई। कहा जब वो बीबी खैमे में गई थी हाथ आजाद थे, लेकिन जब जलते हुए खैमे से बाहर आई अपने बीमार भतीजे को अपनी पुश्त पे उठाए हुए थी। कहा एक मरतबा मकतल कर रुक करके कहा भैया हुसैन तू अपना अकबर उठा के लाया था, मैं तेरा सज्जाद बचा के लाई हूँ। ये अली की बेटी है, जितनी हिम्मत है इस बीबी में, अल्लाह अकबर। तारीख कहती एक मंजिल वो भी आई जब हुसैन के यतीमों को बीबी ने एक जगह जमा किया ना, यतीम बच्चे सारे डरे हुए भूखे और प्यासे बच्चे अली की बेटी ने एक जगह जमा किया ना। रात का अंधेरा था, फिर बीबी ने भूखे हुए बच्चों को जब सुला दिया ना तो फिर बीबी ने पहरा देना शुरू किया। वो भूखे बच्चे भूख की वजह से, प्यास की वजह से जब आंखें लग गई ना तो बीबी ने पहरा देना शुरू किया। पहरा देते देते क्या देखा, कोई घोड़ा सवार है जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। सुने कि अली की बेटी ने रोका, घोड़ा सवार रुक जा। ये बच्चे बहुत डरे हुए हैं लेकिन घोड़ा सवार न रुका। बीबी ने फिर आवाज दी, घोड़ा सवार रुक जा, हमारे पास अब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा है, अगर कुछ लूटना भी चाहता है तो दिन की रोशनी में आना। तारीख कहते दूसरी मर्तबा भी घोड़ा सवार न रुका। जब तीसरी मर्तबा बीबी ने रोका ना और घोड़ा सवार आगे मुसलसल बढ़ रहा है तो तारीख कहते शेर खुदा की बेटी को जलाना या फरमाया घोड़ा सवार तू ये समझता है मेरा हुसैन नहीं रहा है, तू ये समझता है मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, तू ये समझता है अब मेरा कोई नहीं रहा। अगर तू न रुका मैं जब से अपने बाबा अली को बुला लूंगी। तू न समझ मेरा कोई नहीं है, मेरा वारिस मेरा बाबा अली नजफ में रहता है। अगर तू न रुका मैं जब से अपने बाबा अली को बुला लूंगी। तारीख कहती घोड़ा सवार करीब आया, अपने चेहरे से नकाब हटाई, रोकर कहा ज़ैनब न घबरा, मैं तेरा बाबा अली नजफ से आ गया। ए बेटी मैंने नजफ छोड़ दिया, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। जब ये सुनना था तारीख कहती बाबा के कदमों से लिपट गई बीबी, रोकर कहा बाबा उस वक्त आए जब मेरा हुसैन मारा गया। ए बाबा उस वक्त आए जब मेरा अकबर मारा गया। ए बाबा जब मैं पुकार रही थी उस वक्त ना आए, उस वक्त आए जब हमारे सरों से चादरें छिन गई, जब हमारे खैमे जल गए। ए बाबा अब आए हो जब मेरा हुसैन मारा गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इबादत इबादत हमें कबूल फरमाए। परवरदिगार हमें इन कुरानी तालीमात और मासूमीन के इन फरामीन पर हमें अमल करने की तौफीक अता। परवरदिगार हमें मासूमीन का सच्चा शिया बनने की तौफीक अता। परवरदिगार हमें कुरान और हिजरत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता। जो मोमिनीन मरीज़ हैं शिफाए कामला और आजिला की नायत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जिन मोमिनीन ने इस दर्स में इस महफिल में इंतज़ाम किया है, ताउन के और सबके माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, सबकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिनीन परेशानी मुब्तला की परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुश्किलात में गिरफ्तार इनकी मुश्किलात आसान फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता
परवरदिगार कितने मोमिनीन इस महफिल में बैठे हैं, जो के दिलों में दुआएं, दिलों के रातों से वाक़ई में सबकी दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमा। परवरदिगार जिन मोमिनीन के लिए तमाम से दुआ की गई है, सबकी दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमा। सबके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। उलमाए किराम मराजी निज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हम सबको मरने से पहले इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में अहले बैत की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो मुमिन बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। कुछ मुमिन की दुआ की इल्तिमास की अली अकबर शाह सौदानी अकबर शाह दाद शाह हैदर शाह ज़ोर हैदर शाह निशात देवी और गुलाम मुहैया, इन लोगों ने सब ने ताउन किया। परवरदिगार सबके माल से बरकत अता फरमा, के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो भी औलाद है उन्हें नेक और सारे औलाद अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं परवरदिगार ने अपनी औलाद की दीनी और दुनियावी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हम सब एक दूसरे के हुकूक समझने और उन हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताक़ील फरमा। उनकी ज़ियारत से हमारी गुनाहगार आँखों को मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार के वास्ता जो मुमिन बेजुर्म असीर हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। माशूक अली और बाकी जो बेजुर्म मिलत जाफिया के बेजुर्म असीर हैं परवरदिगार उन्हें करबला के असीरों का सदका उन्हें रिहाई अता फरमा। अब्दुल सत्तार अब्बासी साहब मरीज़ हैं परवरदिगार उन्हें सेहत और सलामती अता फरमा। कितने मुमिन हाज़िर हैं, सब में इनके घरों में जो मरीज़ हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में तमाम मुमिनीन को सेहत और सलामती अता फरमा। सबकी इबादत नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब की ख़ताओं से दरगुजर फरमा। दुआ के इख्तिताम से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि पहले ये तय था कि 7 दर्स हो जाएंगे, 8वें दिन जो है वो पेपर होगा। जुमेरात आखिरी दर्स होगा, शब जुमा आखिरी दर्स होगा। जुमे वाला दिन शाम में हमने पेपर रखा था। देखें अब थोड़ा इंतज़ामिया की उनकी राय ये है कि हम इम्तिहान जो है पेपर देना चाहते हैं, तो जुमेरात वाला दर्स ये ख़त्म होगा, उसके बाद होगा ये इन 6 दर्स आप पढ़ लेंगे, 7वें में आप आएंगे और 7वां दर्स भी ख़त्म होगा। जो हज़रात इम्तिहान में शिरकत करना चाहेंगे जी थोड़ा वक्फा होगा ताकि जो हज़रात नहीं देना चाहेंगे वो चले जाएंगे। आधा घंटे के वक्फे के बाद फिर इंशाल्लाह इधर ही वो पेपर देना चाहेंगे वो जुमेरात वाले दिन अपनी तैयारी करके आएंगे इंशाल्लाह, और अपना नाम भी जल्दी लिखवा देंगे। जो हज़रात यानी शिरकत करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि वो आज और कल में अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि आज 4 दर्स हो गए, बाकी 2 दर्स है, 5वां और 6वां दर्स है। 7वां होगा वो इम्तिहान में शामिल नहीं होगा। 6 दर्स आपने पढ़ने हैं, 6 में से सवाल आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको शिरकत करनी है तो जुमेरात वाले दिन आप तैयार हो गया है, जो नाम लिखवाएंगे वही हज़रात इसमें शामिल होंगे। दुआओं की कबूलियत के लिए, इबादत और दर्स की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत।